बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीटीआई का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आने के बाद अवामी अदालत से रुजू करने का फैसला है और पीटीआई ये कहती है कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बाद रिव्यू पेटिशन का भी फैसला हो गया। अब पीटीआई के पास कोई ऑप्शन कानूनी तौर पर नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो अवामी तहरीक शुरू करें। और इस पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पीटीआई अवामी तहरीक शुरू करने से पहले बैठ कर बात कर ले। बैरिस्टर गौहर ने इंशाल्लाह कहा, लेकिन पीटीआई का हतमी फैसला जो है वो इमरान खान ही करेंगे। पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 35 आज़ाद अरकान अब वो ये सोच रहे हैं कि पीटीआई से हमायत वापस ले लें, और उनकी हमायत वापस लेने की सूरत में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अपनी अक्सरियत खो बैठेगी। 26 ऐसे अरकान हैं पंजाब असम्बली में जिनको मुअत्तल कर दिया गया है, और मुअत्तल करने की वजह हंगामा आराई बनी है जो उन्होंने पंजाब असम्बली में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान की। क्या उनको मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन को भी रेफरेंस भेजा जाएगा? इससे कबल पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसले भी आते रहे हैं, और जो सेशन कोर्ट है उससे फैसले के बाद उनकी नाअहली के जो रेफरेंस हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजे जाएंगे। इससे जाहिर ये होता है कि मुस्लिम लीग नून क्या अक्सरियत में वापस आ जाएगी। अभी मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद खसूसन हुकूमती इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल हो जाएगी, और ये 2/3 अक्सरियत होगी जिससे वो 27वीं तरमीम जिसकी बातें हो रही थी वो भी कर सकते हैं। इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कल का जो फैसला आया है इस पर आपके कॉमेंट्स लेना चाहूँगा। काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो हक जो बनता भी नहीं था हुकूमती इत्तेहाद का वो भी उनको दे दिया गया है। इस फैसले में कुछ सीटें मिली हैं इजाफी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कुछ नून को और दीगर जमातों को भी। एक लिहाज से तो खुशी होती है कि पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ें, आखिर पीपल्स पार्टी में हूँ। लेकिन अगर आप क्लिनिकली पूछें तो सच बात यह है कि बतौर वकील मैं इस फैसले को बहुत गलत समझता हूँ। सरीहन बुनियाद ही गलत रखी गई है। जिस फैसले की बुनियाद इस पे हो कि एक जमात को, कोई भी जमात हो, कल हमारे साथ यही होगा, यही अफसोस की बात है, यही होगा कि एक जमात को निकाल दो आप बिल्कुल कॉन्टेस्ट से, ये कह के कि जी आप ने इलेक्शन अपने ठीक नहीं कराए, और दूसरी जमात को उसी दिन इजाज़त दो कि 4 महीने का इजाफी टाइम दे दो कि वो इलेक्शन करा ले। अब अगर पहली बात तो ये है कि अगर कोई नक्स है भी और इलेक्शन कमीशन का, पार्टी की इलेक्शन कमीशन ने किया है, कोई धांधली कर दी है, तो वो पार्टी का तो नुकसान नहीं है जब वो उसका निशान ले लेते हो, वो तो वोटर का नुकसान है। अनपढ़ वोटर ने वो निशान वोटर का होता है, पार्टी का तो होता ही नहीं। और वोटर को आपने किसी को दी, कोई शो कॉज नोटिस दिया, कोई उसको बुलाया कि 2-3 करोड़ वोटर्स को, उसके बगैर आपने एक पार्टी से निशान ले लिया। फिर अब उसका निशान लेके उसको पार्टी आपने रिकग्नाइज़ नहीं करते। उनके जितने बंदों ने लिखा हुआ था उस पार्टी का नाम से वाबस्तगी अपने नॉमिनेशन पेपर्स को, उनको सब आपने इंडिपेंडेंट करार दे दिया। फिर इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के साथ जो आपने की कि उनको कहा कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करें, रजिस्टर्ड पार्टी। वो जिस रजिस्टर्ड पार्टी में गए उसमें आपने कहा इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, इनका कोई प्रेजेंस नहीं है पार्लियामेंट में। ये कहाँ लिखा है? देखें, मैं अगर हम 50 MNAs इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि ये भी छोड़ दें कि वो पीटीआई के टिकट थे या किसके थे, पर अगर हम मुंतखब हो जाते हैं इंडिपेंडेंट्स, तो अब हमारा हक है कि हम जिस भी पार्टी को, रजिस्टर्ड पार्टी को ज्वाइन करना चाहें, वो तो हम हक लूज़ नहीं कर सकते। और वो उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उस हक को कि आप सिर्फ
وہ اس کو جوائن کریں گے جو پارلیمنٹ میں موجود ہے. جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں، جس کا وجود نہیں، اس کو آپ جوائن نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ قطع نظر اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو جوائن کرنے سے تو نہیں روک رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جوائن کر لیں تو آپ کو وہ آپ کی گنتی، آپ شمار میں نہیں آئیں گے. آپ اس شمار میں نہیں آئیں گے جو اہم ہے سیٹوں کی بانٹ کے لیے، آئینی طریقہ جو ہے. اب یہ کس طرح آپ حق لے سکتے ہیں مجھے؟ اگر ان 3 دن میں ہم 50 انڈیپینڈنٹس ایک اپنی جماعت بنا لیتے ہیں اور تیسرے دن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم رجسٹرڈ بھی ہیں، ہم پارلیمنٹ میں الیکٹڈ بھی ہیں اور اب ہم ایک جماعت ہیں، تو تیسرے دن جو کاؤنٹ ہوگا اس کی نسبت سے ہر پارٹی کو بشمول ہمارے جو انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے اور اب مزدور کسان پارٹی جس نے کوئی الیکشن میں نہیں لڑا اور کوئی اس کا وجود بھی نہیں ہے اسمبلی میں، وہ ادھر وہ ہم اس پارٹی میں شامل ہو گئے، تو وہ کون اس کو روک سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں 1993 میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا میاں نواز شریف کے کیس میں. وہ معاملہ تھا کہ اس کو پرائم منسٹر سے ہٹا دیا تھا. اب وہ پرائم منسٹر نہ رہا جب نواز شریف، تو اس نے پٹیشن کیا کہ مجھے غلط ہٹایا ہے. اب عدالت نے پوچھا آپ کون سے فنڈامنٹل رائٹ کے تحت آئے ہیں؟ جب تک فنڈامنٹل رائٹ نہ ہو، آپ کا کہاں سے فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو بی دا پرائم منسٹر، کہ ساری عمر آپ ہی پرائم منسٹر رہیں گے؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ کیسا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹ تو ہے جو شیئرڈ ود آل دا پیپل. اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ، دا موسٹ فنڈامنٹل رائٹ، دا موسٹ فنڈامنٹل. اچھا، اس کے پینمبرا یعنی اس کے ارد گرد جو رائٹس ہیں اس سے نکلتے، ان میں ایک ہے ٹو کنٹیسٹ فار پارلیمنٹ اینڈ ایک ہے ٹو کنٹیسٹ فار دا پوسٹ آف پرائم منسٹر. لہذا وہ فنڈامنٹل رائٹ تھا ٹو جوائن اے پارٹی اینڈ ہیو اے ووٹ. اس کا جو پینمبرا میں ووٹ تھا، اس کے ارد گرد جو اس کے ساتھ منسلک رائٹ تھا، وہ تھا ٹو بی دا پرائم منسٹر ایز لانگ ایز lawfully he can hold the office. تو یہ اب اس کا کام انہوں نے سوچا ہے. ٹھیک، اعتزاز کیا سمجھتے ہیں کہ اب رائٹ ناؤ جو ہے یہ چونکہ فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے سے پہلے بھی جو حامد خان صاحب کے ساتھ اور جمال مندوخیل کی آپس میں تکرار ہوئی، پھر اس کے بعد جو ریمارکس آئے، اس سے پہلے بھی کیسز سپریم کورٹ میں تقریباً 10 سال سے کور کر رہا ہوں، لیکن جو ججز کا رویہ ہے، ججز اتنے انزائٹی میں کیوں ہوتے ہیں اور ججز کی جانب سے وکیلوں سے اس طرح بحث کی گئی اور اس سے جو تاثر گیا اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس بے چینی کی کیا وجہ ہے اعتزاز صاحب؟ دیکھیں، اب حامد خان ایک بڑے سینئر وکیل ہیں اور وہ میرا خیال ہے مندوخیل سے کم از کم 15 بائی ڈیفینیشن، کیونکہ 65 سال کی عمر نہیں ہوئی مندوخیل صاحب کی، 65 پہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو اب حامد خان از ٹچنگ 80 if not 80. اب اس اتنے اور بڑے معروف وکیل ہیں حامد خان، تو ان کے ساتھ اس طرح کی رویہ رکھنا بہت نامناسب تھا، بہت نامناسب تھا. اور میرا خیال ہے مندوخیل صاحب کو کل یا آئندہ جب بھی موقع ملے ان کو اس بات پہ سے تاسف کا اظہار کرنا چاہیے. جی اعتزاز صاحب، رائٹ ناؤ جو ڈیسیجن آیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے فضا جو ہے مزید تنگ ہوتی جا رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کے پی میں 35 آزاد اراکین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اپنی سائٹ بدل لیں اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی اکثریت بھی خوب بیٹھے گی. رائٹ ناؤ پی ٹی آئی کے جب دروازے اتنے تنگ ہو رہے ہیں، وٹ ڈو یو تھنک کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا مفاہمت کر لیں اسٹیبلشمنٹ سے یا پھر یہ مزاحمت کی تحریک جاری رکھیں، کیونکہ یہ اس میں ایسے نتائج تو پھر آئیں گے؟
نہیں یہ تو ہوگا، اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں وہ میں صدر آصف زرداری صاحب جب کراچی جیل میں ہوتے تھے، یہ 1993-94 کی بات ہے، اور یا 96-97 کی، تو جیل میں ہوتے تھے تو میں ان سے ملنے جاتا تھا، ان کی وکالت کرتا تھا، تو میں ان سے یہی کہتا تھا، یہ ایک ہمارے درمیان ایک تحت الکلام ہی ہو گیا تھا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، تو ہنستے تھے ہم اس پہ۔ اب اس پہ یہ وقت گزر جائے گا، وقت گزر جاتا ہے، یہ ان پہ پی ٹی آئی پہ سخت وقت آیا ہوا ہے، پر ان کو اگر وہ گھبرائیں نہ اور اوور ایمبیشس ہو کے آؤٹ ریچ کر کے ایسے کام نہ کرنے کی کوشش کریں جو کہ شاید ممکن نہیں ہے اس وقت، ان کے ورکر کو ڈی چوک پہ پہنچنا ہر وقت کا چیلنج یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ باہر کہیں جلسہ کرنے دیتے ہیں، کرنے ذرا دور دراز علاقے میں کبیر والا میں کریں تو جلسہ کر لیں، ساری قیادت وہاں پہنچ جائے، وہاں بھی گرفتاریاں کریں گے، یہ ان کو آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں تو مزاحمت برائے جمہوریت اور عدل اور انصاف رہی ہے، تو یہ ان سے اس سے ذرا سیکھیں اور تھوڑا سا وقت گزر لینے دیں۔ ابھی اس وقت تو بہت آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بڑے اہم آدمی کو پاکستان نے سب سے پہلے انیشیٹو لے کے نوبیل پرائز کے لیے بھی اس کی سفارش کر دی ہے، اس کی نامینیٹ کا نامزد کر دیا ہے۔ اب وہ نامزد ہو گیا ہے، اب اس نے کچھ تو دکھانا ہے کہ اور وہ یہ اس کا کریڈٹ بھی لیں گے، پر یہ عجب بات ہے کہ جس روز ہم نے نامینیٹ کیا ہے اس نے انسانی ساخت کا دنیا کی تاریخ اس زمین کی تاریخ میں انسانی ساخت کا سب سے بڑا دھماکہ کیا ہے، جو انسانی ساخت کا ہو۔ جی B-2 بومبر سے ایران میں ہوتے نا B-2 بم، وہ جی وہ جو بنکر بسٹر ہے، جی وہ بنکر بسٹر تو بڑا ظالم، کبھی پہلے انہوں نے خود امریکہ نے نہیں استعمال کیا اس طرح جنگ میں، تو انہوں نے اپنے ویپن سسٹمز کو بڑا ٹیسٹ بھی کر لیا ہے۔ ایک 4 دن کی جنگ جو پاکستان میں اور ہندوستان کے درمیان ہوئی، ایک 12 دن کی جنگ جو اسرائیل اور ایران میں ہوئی، لیکن اصل تو دیکھنے کی بات ہے، وہ جو فیض کہتے ہیں لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، دیکھنے کی بات ہے، اور دیکھنے کی جو سب سے بڑا المیہ دیکھنے کو آتا ہے نظر، وہ تو غزہ کے یتیموں اور بے بسوں کا، ایسا ہی ہے۔ بے بسوں کا۔ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں، اس پہ بھی بات چل رہی ہے۔ ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس۔ اس بریک سے آ کر ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کہیں مت جائیے گا۔